السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والے اعمال میں سے ایک عمل نماز بھی ہے۔ نماز اسلام میں توحید و رسالت کی گواہی کے بعد سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ تو ایک مسلمان کو اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ سمجھ کر 5 نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رکھنی ہے کہ جب میں نماز پڑھوں گا، جہاں میں اللہ تعالیٰ کے فریضے کو ادا کرنے والا ہو جاؤں گا، وہاں پر نماز کے ذریعے سے مجھے بہت سارے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ تو ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بہت ساری احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بتایا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الا كانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب، یہ جو نماز ہے اس کے سارے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے باہر سے نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 بار نہاتا ہو دن میں، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص دن میں 5 بار نہاتا ہو تو اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جس طرح 5 بار نہانے سے انسان میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح جو شخص دن میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بھی پاک صاف فرما دیتا ہے۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ نماز پڑھنے سے گناہ انسان کے ایسے جھڑتے ہیں کہ جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو نماز کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ گناہوں کی بخشش بھی ہے۔ تو ایک مسلمان کو فرض نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے میرے گناہ معاف ہوں گے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نفلی نمازیں بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہیں۔ فرض نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اس کے علاوہ جو نمازوں کے ساتھ سنن ہوتی ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ نمازوں کے ذریعے سے ہماری انسانی کمزوری کی وجہ سے جو گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان کر سکے۔